Assalamu alaikum students, welcome to Literary Studies. Today our topic is English Renaissance in Literature. Let's start. Students, as we are discussing different ages in the development of English language and literature, and we are continuing our topic of Renaissance period. It is extended from 1485 to 1660. If we talk about the meaning of Renaissance, it means revival, rebirth, and flourished. اسٹوڈینٹس یہ یورپین ہسٹری کا ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں مڈل ایجز سے ماڈرنٹی کی طرف موو کیا تھا یورپ نے. تو اسپیسیفکلی تو ہم رینیسانس پیریڈ کی بات کریں گے انگلش لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے، مگر یہ سب سے پہلے انگلینڈ میں شروع نہیں ہوا تھا بلکہ یہ اٹلی سے شروع ہوا تھا، اور یہ 15 سینچری میں شروع ہو چکا تھا اٹلی میں، فرانس میں اور دیگر ممالک میں. پھر آہستہ آہستہ اس کا جو انفلوئنس تھا وہ انگلینڈ کے اوپر آنا شروع ہوا. اب رینیسانس ایکچولی کیا ہے؟ یہ ری برتھ ہے. اور ری برتھ کیا ہے؟ جیسے آپ پہلے لیکچرز میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمیں کوئی زیادہ اچھی ہسٹری نہیں ملتی ہے، ہمیں زیادہ نہیں پتہ ہے انگلش لوگوں کے بارے میں یا پھر انگلش لینگویج کے بارے میں. تو رینیسانس از اے پیریڈ ان یورپین ہسٹری میکنگ دا ٹرانزیشن فرام دا مڈل ایجز ٹو ماڈرنٹی and covering the 15th and 16th centuries. It occurred after the crisis of the late Middle Ages and was associated with great social change. اب کچھ کرائسس تھے جو لیٹ مڈل ایجز میں آئے تھے. اب وہ کرائسس کیا تھے؟ دوز کرائسس آر a series of events in the 14th and 15th centuries. Three major crises are there that led to radical changes in all areas of society. اب وہ 3 کرائسس جو میجر کرائسس تھے ان میں ایک ڈیموگرافک کولیپس تھا، دوسرا پولیٹیکل انسٹیبلٹیز تھیں، اور تھرڈلی ریلیجیس اپہیول تھا. اگر ہم ڈیموگرافک کولیپس کی بات کریں تو آبادی میں ایک دم سے کمی واقع ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ 1315 سے 1317 تک ایک قحط سالی پورے یورپ میں آئی تھی، جس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے اور فصلوں کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تعداد میں مر گئے تھے. اور دوسرا ایک اور جو وجہ بنی تھی پاپولیشن کے کم ہونے کی، وہ وبا تھی جسے پلیگ کہتے ہیں، اور اس وقت اس کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا تھا. یہ بھی کوئی 4-5 سال تک رہی تھی، 1347 سے 1351 تک. اور ان دونوں ڈیزاسٹرز کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے اور بلیک ڈیتھ کی وجہ سے، یورپ کی جو آبادی تھی وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی تھی. یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ مر گئے تھے، اگر وہ 100 تھے تو وہ 50 رہ گئے تھے. اس طرح کی ان کی جو پرابلم بنے تھے. دوسرا، اگر ہم دوسرے کرائسس کی اگر ہم بات کریں جسے میں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹیز کہا تھا، تو بہت زیادہ ان دنوں میں ریوولٹس ہوتے تھے اور لوگ بغاوت کرتے تھے. جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہوتی تھی وہ بغاوت کرتے تھے، اور ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ بہت زیادہ جنگ کرتا تھا. اگر ہم میڈیول یورپ میں بات کریں تو وار آف روزز بڑی مشہور ایک جنگوں کی ایک سیریز ہے، وارز آف روزز، جس میں فرانس ہی انٹرنلی 9 ٹائمز اپنے یعنی کہ اس کے اندر ہی سول وار ہوتی رہی ہے فرانس کے اندر. اور اس کے ساتھ 100 ایئرز آف وار بٹوین فرانس اینڈ انگلینڈ از آلسو ویری فیمس. 100 سال تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرتے رہے ہیں. تو ان جنگوں کی وجہ سے اور پاور کا کسی ایک ہاتھ میں نہ ہونا یا مختلف ہاتھوں میں چلے جانا، اس سب نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی پیدا کی تھی. اور اگر ہم ریلیجیس اپیول کی بات کریں تو رومن کیتھولک چرچ واز شیٹرڈ بائی ویسٹرن اسکزم. اب یہ ویسٹرن اسکزم کیا تھا کہ جب بائبل کی پرنٹنگ شروع ہوئی اور مختلف ملکوں میں جب یہ جانا شروع ہوا اور اس کی ٹرانسلیشنز ہونا شروع ہوئیں، تو لوگ اس کو اپنے اپنے انداز میں انٹرپریٹ کرنے لگ گئے. اور یہی ایک ٹائم تھا جب سیکٹس بننے شروع ہو گئے، یعنی کہ اس کے اندر کرسچینٹی کے اندر بھی مسلک بننے شروع ہو گئے، تو ریلیجیس چینج بھی آ رہا تھا.
تو یہ لیٹ مڈل ایجز میں یہ سارے کرائسس آ رہے تھے، جس کے نتیجے میں رینیسانس کا پیریڈ شروع ہوا۔ اس سے کیا تھا کہ یہ ایک ریوائول تھا۔ ریوائول مینس کسی اس کے بعد کسی ڈیزاسٹر کے بعد نئے سرے سے زندگی میں داخل ہونا، ری برتھ، سیم وہی، اس کا بھی یہی میننگ بنتا ہے۔ اچھا، اب انفلوئنس کیا تھا رینیسانس کا؟ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ رینیسانس واز بورن ان اٹلی، یہ اٹلی سے شروع ہوا اور اس کا مطلب ریوائول اور ری برتھ ہے۔ اب ری برتھ کس چیز کی ہے؟ دا ری برتھ آف گریک لرننگ اینڈ گریک آرٹ۔ گریک کلچر جو تھا، جو گریک آرٹ تھا اور گریک لٹریچر تھا، یہ بہت رچ تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اگر ہم گریک کلچر کو دیکھیں تو یہ بہت ہی ہر لحاظ سے بڑا رچ کلچر تھا آرٹ اینڈ لٹریچر کے حوالے سے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1200-1300 سال میں انگلش کے پوائنٹ آف ویو سے یا انگلینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی بھی ڈاکومنٹ نظر نہیں آتا ہے۔ اور جب یہ رائٹنگس شروع ہوئیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لکھے جاتے تھے اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھا جاتا تھا، اور مورل پلیز ہوتے تھے، مورالٹی کے بارے میں بات ہوتی تھی، اور ہر چیز کو اچھائی اور برائی کے فریم میں دیکھا جاتا تھا۔ مگر یہاں پر گریک کس طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے لٹریچر کو اور اس آرٹ کو وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے، تو اس کے بارے میں لرننگ کا جو ایک شوق تھا لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دا ری برتھ آف کلاسیکل لرننگ لٹریچر اینڈ انگلش لٹریچر۔ تو کلاسیکل لرننگ جب شروع ہوئی تو لوگوں کے ذہن کھلنے شروع ہوئے، اب انہیں ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لٹریچر اینڈ ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف کے بارے میں ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی کہ وہ انگلش لٹریچر کے اندر اسے لکھنا شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج بھی فلرش ہونا شروع ہو چکی تھی۔ پہلے تو صرف ایک ورنیکولر کے طور پہ یہ لکھی جاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ ایک زبان کی شیپ اختیار کرتی گئی، کیونکہ ڈفرینٹ کنٹریز سے جو آنے والی بکس تھیں اور ڈفرینٹ جب اس کے بکس کو ٹرانسلیٹ کیا جانے لگا تو اس کے لیے پھر نئے سے نئے الفاظ شامل ہوتے گئے۔ اور یہ آسان کیسے ہوا؟ یہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بعد، ٹھیک ہے، جب یہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے پرنٹنگ آسان ہونا شروع ہو گئی اور کتابوں کا جو موومنٹ تھی، جو کتابوں کی سپلائی تھی وہ ایزی ہو گئی، اور لوگوں نے پھر اس کے اندر لوگوں کے اندر شوق بھی پیدا ہونا شروع ہوا کہ وہ نئی نئی چیزوں کو سیکھنا شروع کریں۔ دا انفلوئنس آف رینیسانس ان 14th century ان اٹلی، جرمنی، فرانس اینڈ انگلینڈ۔ تو سب سے پہلے یہ اٹلی میں شروع ہوا، پھر یہ جرمنی میں پھیلنا شروع ہوا، پھر اس کا انفلوئنس فرانس میں نظر آنا شروع ہوا، اور پھر انگلینڈ میں کافی دیر بعد جا کے اس کا انفلوئنس نظر آنا شروع ہوا۔ رینیسانس چینج دا تھاٹ اینڈ آئیڈیاز آف دا ایلزابتھن پیپل۔ اور لوگوں نے ایلزابتھن پیپل جو لوگ تھے ان کے سوچنے کا انداز اور زندگی کو دیکھنے کا انداز اور زندگی کو ٹریٹ کرنے کا انداز بدل کے رکھ دیا۔ ایلزابتھن ایج دا ایج آف رینیسانس۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایلزابتھن ایج ہے وہ ایج آف رینیسانس ہے۔ اب ایلزابتھن ایج کیا ہے؟ دا ایلزابتھن ایرا از پیریڈ آف دا ہسٹری آف انگلینڈ ڈیورنگ دا رین آف کوئین ایلزابتھ ون۔ کوئین ایلزابتھ کے دور میں کا جو دور تھا اس کو ایلزابتھن ایرا کہا جاتا ہے۔ اٹ واز ایکسٹینڈیڈ فرام 1558 to 1603۔ ہسٹورینز آفن ڈپکٹ اٹ ایز دا گولڈن ایج آف انگلش ہسٹری، گولڈن ایج ان انگلش ہسٹری۔ تو اس ٹائم میں ایلزابتھن ایرا میں انگلش آرٹ، انگلش پالیٹکس اور انگلش لٹریچر، انگلش لینگویج یہ بہت زیادہ فلرش ہوئی تھی اور اس نے بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ آج جو انگلینڈ کا جو ایک شیپ ہے اور ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کا جو ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایکچولی ایلزابتھن ایرا کے اندر ہی ڈیفائن ہونا شروع ہوا تھا اور اسٹیبلش ہونا شروع ہوا تھا۔ اگر ہم کریکٹرسٹکس آف رینیسانس لٹریچر کو دیکھیں تو دیر آر ٹرانسلیشنس، پیٹریوٹزم، لٹریری ڈسکوریز، دا ریفارمیشن، دا ایج آف ڈراما اینڈ ایج آف ایڈونچر۔ اب رینیسانس انکلوڈ اے رینیوڈ انٹرسٹ ان کلاسیکل انٹیکٹی۔ اب نئے سرے سے لوگوں کے اندر کلاسیکل انٹیکٹی کے لیے لرننگ کا شوق پیدا ہونا شروع ہوا۔ وہ کیسے؟ کلاسیکل انٹیکٹی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گریک اینڈ رومن لٹریچر کو لوگ
سیکھنا چاہتے تھے اور اسے پڑھنا چاہتے تھے. رائز ان ہیومنسٹ فلاسفی. ہیومنسٹ فلاسفی رینیسانس کا ہی ایک تحفہ ہے. اور اس فلاسفی میں کیا بلیف ہے کہ آ بلیف ان سیلف, ہیومن ورتھ اینڈ انڈیویژول ڈگنیٹی. تو ہیومنزم کا بڑا اس میں تھا. پہلے ہیومنزم کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ انسان برائی کا پتلا ہے, انسان نے گاڈ کی بات نہیں مانی اور وہ جنت سے نکال دیا گیا. تو یہاں پر دنیا پہ انسان صرف اپنی کنڈیمنیشن کی وجہ سے ہے, یعنی کہ اس کو دھتکار کے بھیجا گیا ہے اور انسان اپنے اس گلٹ سے نجات حاصل نہیں کر سکتا. مگر ہیومنزم والوں کا کیا کہنا تھا, ہیومنسٹ فلاسفی کا کیا کہنا تھا کہ بلیف ان سیلف ہونا چاہیے, ہیومن ورتھ ہے, انسان کی ایک ورتھ ہے اور انسان کا ایک وقار ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دھتکار کے نکالا گیا ہے جنت سے. اینڈ ریڈیکل چینجز ان آئیڈیاز اباؤٹ ریلیجن, پالیٹکس اینڈ سائنس. اچھا, اب یہ ریڈیکل چینجز جو آئے تھے یہ ایکچولی صرف پرنٹنگ پریس ہی اس کی وجہ نہیں بنی تھی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے اندر بہت سارے ڈسکوریز ہو رہی تھیں, جس کی وجہ سے پہلے لوگ سپرسٹیشس کا شکار ہوتے تھے کہ بھوت پریت پہ ان کا بڑا یقین ہوتا تھا, اور میڈیسن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا یا تو اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا, یا پھر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے اوپر جن بھوت کا سایہ ہے, اور اس کو دم درود کے ذریعے ہی دور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. مگر آہستہ آہستہ سائنس نے جب تحقیق کرنی شروع کی تو ان چیزوں کو اس نے ثابت کرنا شروع کر دیا کہ بھوت پریت کا سایہ کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کا علاج میڈیسن کے ذریعے ہوتا ہے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ بدلنا شروع ہوا تو لوگوں کا ریلیجیس ویوز بھی بدلنے شروع ہوئے. اور دوسری وجہ ایک یہ بھی تھی کہ بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا, اور ٹرانسلیشن اپنے اپنے انداز میں پھر ہونا شروع ہوئی, یعنی کہ لائک انٹرپریٹیشن اپنے اپنے انداز میں کرنی شروع کی, اور لوگوں نے ریلیجن کے اوپر بھی ڈفرینٹ اینگلس کے ساتھ سوچنا شروع کیا. اور پالیٹکس کے اندر بھی چینج اسی وجہ سے آئی کہ اب اسٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی تھی. لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہے, بلکہ اپنے آپ کو امپاور وہ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اب ہم فردر ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے. اگر ہم ٹرانسلیشن کی بات کریں تو الزبتھن ایج از دی ایج آف ٹرانسلیشن. الزبتھن ایج میں بہت زیادہ ٹرانسلیشنز ہوئیں, یعنی کہ ڈفرینٹ کنٹریز کی جو رائٹنگس تھی ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جانے لگا. انگلش چونکہ خود سے ایک فلرش لینگویج نہیں تھی, تو نئے نئے ورڈز انگلش کے اندر ایڈ ہونا شروع ہوئے. Many Greek and Roman classical have been translated into English literature during Elizabethan age. تو جب ٹرانسلیشنز ہونا شروع ہوئیں تو گریک اور رومن جتنا بھی لٹریچر تھا وہ آہستہ آہستہ انگلش لٹریچر میں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہوا. اب یہاں پر ایک ایگزامپل ہے کہ جارج چیپمین نے گریک ایپک تھی ایک, ہومر نے لکھی تھی دا ایلیڈ, اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. اب ایپک کیا ہوتی ہے؟ ایپک ایک گرینڈ پوئم ہوتی ہے, ایک لانگ پوئم ہوتی ہے دیٹ کین بی کنسسٹ آف سو مینی والیومس آف بک. کئی کتابوں کے اوپر بھی وہ مشتمل ہو سکتی ہے, یعنی کہ اتنی لمبی نظم ہو سکتی ہے, یا ایک یا دو جلدوں کے اوپر بھی وہ مشتمل ہو سکتی ہے. اور یہ بڑی سی لکھی گئی ایک پوئم ہوتی ہے, اور اس کے اندر ہیروز کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے, یعنی کہ اپنے لیجنڈس کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے اور ان کے ایڈونچرس کے بارے میں لکھا گیا ہوتا ہے. تو جارج چیپمین نے ایلیٹ کو ٹرانسلیٹ کیا, اور اس طرح اور بہت ساری ٹرانسلیشنز ہوئی. ٹرانسلیشن واز ویری یوزفل ٹو دا رائٹر آف دا ٹائم. اب یہ یوزفل کس طرح تھی؟ ایک تو ان کو نئے نئے تھیم ملتے تھے اور ان کو اپنی رائٹنگ کے لیے بہت سارا فوڈ فار تھاٹ ملتا تھا. دوسرا یہ کہ انہیں یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں کیا لکھا جا رہا ہے اور وہ زندگی کو کس انداز میں دیکھتے ہیں. اگر ہم یہاں پر ٹرانسلیشنز کی بات کریں اور جن کو فائدہ ملا ٹرانسلیشنز پڑھنے سے, جنہوں نے فائدہ اٹھایا, تو ان میں شیکسپیئر ہے, اسپینسر ہے, مارلو ہے, بین جانسن ہے. انہوں نے بہت ہی زبردست رائٹنگز کی ہیں, بڑی خوبصورت شاعری کی ہے, اور بہت ہی اچھے ڈرامہ لکھے ہیں. اور ان سب کا جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ ان ٹرانسلیشنز کو پڑھنے کے بعد ہی ہوئی ہے. پیٹریوٹزم پہ اگر ہم بات کریں تو اٹ از کریکٹرسٹکس آف رینیسانس. الزبتھن ایج از دا ایج آف پیٹریوٹزم. یہ کس طرح سے ہے؟ پیٹریوٹزم
کا کنسیپٹ کہاں سے آیا اور کیوں آیا، یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں. دا ری برتھ آف پیٹریوٹزم، یعنی کہ پیٹریوٹزم کی ری برتھ ہوئی ہے. پیٹریوٹزم واز دا ہسٹوریکل پلے، ری برتھ آف فیلنگ سمپتھی اینڈ پٹی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹریوٹزم بگن ڈیورنگ دا ایلزابتھن ایرا. اپنے ملک سے پیار کرنا اور اپنے ملک کے مفاد کے آگے اپنے انٹرسٹ کو بھی قربان کر دینا، یہ پیٹریوٹزم ہوتا ہے. تو اس کا یہ جو کنسیپٹ تھا پیٹریوٹزم کا، یہ ایلزابتھن ایرا کے اندر بہت زیادہ پریویل ہو رہا تھا. دا ایلزابتھن ایرا از ڈیفائنڈ ایز دا رین آف ایلزابتھن لاس دا کوئین ون ایز دا Queen of England from 1558 to 1603. National pride was inspired by the expansion of the kingdom and victory over Spain, a rival kingdom. اچھا، اب یہ جو نیشنل پرائڈ تھا اور یہ پیٹریوٹزم کا جو کنسیپٹ تھا، یہ ایکچولی کہاں سے آیا؟ ایک تو یونائٹڈ کنگڈم ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی، یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ، جن ملکوں کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، ان کے اوپر انہوں نے غلبہ پانا شروع کیا. اور لوگوں کو پھر اس میں اپنے ڈگنیٹی فیل ہوتی ہے، اپنی رسپیکٹ فیل ہوتی ہے کہ جب وہ کسی دوسرے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اسپین سے یہ فتح حاصل جب انہوں نے کی، جو ان کا بہت دیر سے ان کے ساتھ تصادم میں تھے، ان کے دشمن سمجھے جاتے تھے، تو انہوں نے ان پہ بھی فتح حاصل کی، جس کی وجہ سے پیٹریوٹزم کا جو ایک کنسیپٹ تھا وہ پریویل ہونا شروع ہوا. اٹ واز دا ٹائم آف لٹریری ڈسکوریز. ایلزابتھن ایج از دا ایج آف ڈسکوریز. اچھا، یہاں پر تو ہم صرف ڈسکوریز کی بات کریں لٹریری پوائنٹ آف ویو سے، مگر یہ حقیقت ہے کہ یورپ نے اس وقت کوشش کرنی شروع کر دی تھی دوسرے کانٹیننٹس میں جا کر وہاں پہ قبضہ کرنے کی. اگر ہم یہاں پر میں تھوڑا سا کوٹ کروں گی، واسکو ڈے گاما جو ایک پرتگیز سیلر تھا اور اس کو انڈیا جانے کا شوق تھا، اور اسی شوق کی وجہ سے اور اسی اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے اس نے امریکہ کو دریافت کر لیا. اسی طرح پرتگال نے اور اسپین نے یہ کام شروع کیا، سمندر کے راستے دوسرے علاقوں میں جا کے وہاں پر قبضہ جمانے والا، اور ان کو دیکھا دیکھی فرانس اور انگلینڈ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے. تو ایکچولی جب ملکوں کے اندر اکنامیکل اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا شروع ہوئی، تو پھر ان کا خیال یہ بھی ہوا کہ اب ہم اپنی ایکسپینشن سمندر کے ذریعے دوسرے علاقوں تک کریں. اب اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئی؟ جب یورپ کی آبادی آدھے سے بھی کم رہ گئی اور سائنٹیفک ڈسکوریز کی وجہ سے یا اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو آبادی کم تھی، سورسز زیادہ ہو گئے اور لوگوں کے اندر خوشحالی آتی گئی، کیونکہ سامان زیادہ تھا اور استعمال کرنے والے کم تھے. تو اسی طرح اس پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کی وجہ سے ایکسپینشن کا اور ڈسکوریز کا خیال آنا شروع ہوا، اور یہی کام پھر لٹریری ڈسکوریز میں بھی ہوا. دا ویریس انوینشنز ان دا فیلڈ آف لٹریچر بائی ایلزابتھن رائٹرز ور آلسو امپورٹنٹ ڈیورنگ دس ایج. انوینشنز کیا تھے لٹریچر میں؟ ڈفرینٹ تھیمز کو ٹچ کیا جانے لگا، اور ایسے موضوعات جن کو ریلیجن کے خوف کی وجہ سے یا گستاخی کے خوف کی وجہ سے لوگ پہلے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اب لوگ اس پہ کھل کے بات کرنے لگ گئے تھے. اب صرف یہی نہیں تھا کہ تھیم بدلنا شروع ہوئے تھے، بلکہ نئے نئے اسٹائل آف رائٹنگ بھی متعارف کیے جانے لگے. اب پوئٹری کے اندر اور ڈرامہ رائٹنگ کے اندر یا پروز رائٹنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو اسٹائل جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ایکچولی ان کو ایلزابتھن ایج کے رائٹرز نے ہی متعارف کروایا تھا. جیسے اسپینسر انٹروڈیوس اسپینسرین اسٹینزا. اب یہ ایک خاص پوئٹری اسٹائل تھا جو اسپینسر نے متعارف کروایا. جان لیلیز پروز اسٹائل سیٹ اے نیو ایگزامپل ان پروز رائٹنگ. اب جان لیلی نے جو پروز کا جو ایک اسٹائل اپنایا وہ آج بھی بڑا پاپولر ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. کرسٹوفر مارلو کی اگر ہم بات کریں، یہ ایک پلے رائٹ تھا اس ٹائم کا. انٹروڈیوس دا ڈراما
اینڈ شیکسپیئر آلسو انٹروڈیوس سونیٹ ٹریجڈی. تو کرسٹوفر مارلو نے نئے انداز سے ڈرامے کو متعارف کروایا، اور شیکسپیئر نے نہ صرف ڈرامہ کے اندر ایکسپیریمنٹس کیے بلکہ اس نے سونیٹ اور ٹریجڈیز پہ بھی کافی کام کیا، اور ڈفرینٹ فارم آف رائٹنگ انہوں نے متعارف کروائے. Renaissance was not only a period of technological development but also literary fertility. New topics were discovered by poets and playwrights that urged them to perpetuate the more secular side of life. تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ جن باتوں پہ مذہب کی خوف کی وجہ سے بات نہیں کی جاتی تھی، جن مسائل کے اوپر، اب لوگ اس کے اوپر بات کرنے لگ گئے تھے. The Reformation is also one of the characteristics of Renaissance. The Reformation of Church during the time of Henry. یہ بادشاہ کا نام ہے ہینری. The effect of Reformation can be found in the work of Spenser, Shakespeare, Milton and Marlowe. Spenser presented the best trend of Reformation in the Fairy Queen. اب یہ فیری کوئین کیا ہے؟ یہ اس کا ایک رائٹنگ تھی فیری کوئین اسپینسر کی، اور اس میں ریفارمیشن سے ریلیٹڈ جو ٹاپک تھے اور جو تھیمز تھے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا. اور یہ ریفارمیشن ایکچولی کیا تھی؟ دا انگلش ریفارمیشن ٹک پلیس ان 16th century England when the Church of England broke away from the authority of the Pope and the Roman Catholic Church. These events were in part associated with the wider European Protestant Reformation, a religious and political movement that affected the practice of Christianity in Western and Central Europe. یہ بالکل جیسے مذہب کے اندر انٹرپریٹیشنز جب بدل جاتی ہیں تو سیکٹس جنم لیتے ہیں. سیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ مسلک. تو مختلف مسالک، مختلف مذاہب کے اندر جو صحیفہ ہوتا ہے لائک بائبل کو اپنے اپنے انداز میں انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی تشریح اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، اور اسی انداز سے اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایکچولی یہ وہی والا ٹائم تھا کہ جب کرسچینٹی کا ایک یونٹی نہیں رہی تھی بلکہ وہ مسلک میں بانٹی گئی تھی. تو اس کا جو ایفیکٹ تھا یہ رائٹنگز کے اندر، اور لوگوں کے جو بات کرنے کے ٹاپک ہوتے ہیں اور جو تھیمز تھے اس کے اوپر، رائٹنگز کے اوپر ان چیزوں کا بہت زیادہ ایفیکٹ آیا تھا. It was an age of drama. The Elizabethan age is the age of drama. During this age, drama made a wonderful jump into maturity. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رینیسانس کا پیریڈ تھا، اور خاص طور پر جس میں ہم الزبتھن ایج کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ انگلش ڈرامہ اس ٹائم پہ اپنی پیک پہ تھا. اور آج بھی جو ڈرامیٹک فارمز اور جو تھیمز اور جو سٹائلز ہم فالو کرتے ہیں تو ایکچولی یہ الزبتھن ڈرامہ سے ہی انسپائر ہیں. اور الزبتھن ڈرامہ کہاں سے انسپائر تھا؟ ان دنوں میں چونکہ کلاسیکل انٹیکوٹی کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ تھا، تو لوگ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ گریک ڈرامہ سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے. تو نیو کلاسیکل جو کلاسیسزم کا جو ٹائم تھا یہ ایکچولی الزبتھن ایج کے اندر ہی تھا. تو اس ٹائم پہ زبردست چینج آیا تھا ڈرامہ رائٹنگ کے اندر، اور پرفارم بڑے اچھے طریقے سے کیا جاتا تھا. دا یونیورسٹی وٹس لائک رابرٹ گرین، جارج بیل، تھامس لاج اینڈ دا گریٹسٹ آف دیم کرسٹوفر مارلو میڈ دا ڈرامہ گلوریس اینڈ سکسیزفل انٹرٹینمنٹ فار دا پیپل. یونیورسٹی وٹس ایکچولی اٹ واز اے گروپ آف رائٹرس، پلے رائٹس، یا جو تقریباً ایک ہی جیسی تھیم پہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے ڈرامہ کو ایک ٹریمینڈس چینج دیا، اور ایک نئے انداز سے ڈرامہ کو لکھا جانے لگا، اور اس کی تھیمز کو اور اس کے جو پریزنٹیشن کا جو سٹائل تھا اس کے اوپر ان کا بڑا کام تھا. دا ڈرامہ ریچڈ ایٹ دا ہائٹس ان دا ہینڈز آف شیکسپیئر اینڈ بین جانسن. تو اسٹارٹ اپ ایکچولی یونیورسٹی وٹس نے لیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ گروپ آف رائٹرس تھا. انہوں نے اس چیز پہ آغاز کیا، اور اس کو اپنی ہائٹ پہ پہنچانے والوں میں شیکسپیئر اور بین جانسن کا نام ہے. انگلش رینیسانس تھیٹر آلسو نون ایز رینیسانس انگلش تھیٹر اینڈ الزبتھن تھیٹر refers to the theatre of England between 1562 and 1642.
اچھا، ہم اسے انگلش رینیسانس تھیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اور رینیسانس انگلش تھیٹر اینڈ الزبتھن تھیٹر، تو یا تھیٹر آف انگلینڈ بٹوین 1562 ٹو 1642، ان سب کو ایک ہی یعنی کہ مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. ایکچولی اٹ واز این ایج آف ڈراما. اور ہم این ایج آف ایڈونچر کی اگر بات کریں تو رینیسانس اینڈ دا نیو لرننگ ہیڈ لیڈ ٹو اسپرٹ آف ایڈونچر. اب رینیسانس میں اور جو نئے نئے لوگ بات سیکھتے تھے، انہوں نے لیڈ کیا ایک اسپرٹ آف ایڈونچر کو. ایڈونچر کی اسپرٹ کیا تھی؟ نہ صرف لرننگ میں نئی نئی چیزوں کو تلاش کیا جائے، بلکہ لوگ ویسے بھی ڈسکوریز کے حوالے سے بھی، ڈفرینٹ لینڈس کو ڈسکور کرنے کے حوالے سے بھی ایڈونچر کرنے کے لیے تیار تھے. دا اسپرٹ واز گیون فریڈم بائی دا پولیٹیکل پیس اینڈ یونٹی. اب یہ اسپرٹ کہاں سے آئی ایڈونچر کی؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب پولیٹیکل پیس ہوتا ہے اور جب ملک کے اندر سکون ہو جاتا ہے، تو پھر اس ملک کو خیال آتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ رابطہ کریں یا ان کے ساتھ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنی کنگڈم کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ایڈونچر آف دا مائنڈ لیڈ سپلینڈڈ لٹریچر، میوزک اینڈ آرٹ. Adventure of the body resulted in the exploration of the oceans and the discovery of far lands. تو اگر تو مائنڈ ایڈونچر کرے تو ایک خوبصورت لٹریچر جنم لیتا ہے، شاندار لٹریچر جنم لیتا ہے، میوزک شاندار بنتا ہے اور آرٹ بہت شاندار ہو جاتا ہے. جبکہ اگر ایڈونچر آف باڈی ہو، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہم کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نئے نئے علاقے ایکسپلور ہوتے ہیں، دریافت ہوتے ہیں، اور سمندروں کے اندر لوگ اپنا ہولڈ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دور دراز کی زمینوں پہ جا کے وہاں کے فیچرز کو دیکھتے ہیں اور وہاں کے حالات کو اور وہاں کی سوسائٹی کو آبزرو کرتے ہیں. The Renaissance sported a spirit of adventure and a wider ranging curiosity that led people to explore new worlds or to re-examine old ones. Navigators who sailed across the ocean, scientists who looked at the universe in new ways, and writers and artists who experimented with new forms and techniques all shared that spirit. تو ایڈونچر کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا تھی کہ نیویگیٹر نئے نئے علاقوں میں جاتے تھے، سمندروں کے اندر ایڈونچر کر رہے تھے، سائنٹسٹ یونیورس کو ایک نئے انداز سے دیکھ رہے تھے اور نئی نئی دریافتیں کر رہے تھے، ایجادات کر رہے تھے، اور رائٹرز اینڈ آرٹسٹ بھی کچھ ایسا ہی کر رہے تھے کہ وہ نئی نئی فارمز اور ٹیکنکس متعارف کر رہے تھے. تو ان سب سے مل کے ہمیں یہ فیل آتی ہے کہ دیٹ واز این ایج آف ایڈونچر. So students, it was all about the Renaissance period in English literature. If you have any question, you can ask that question on discussion board on your LMS. Discussion board is open today, and you may ask any question there related to your Renaissance topic. Thank you very much.